بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم سورہ حجرات کی اختتامی آیتوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہم نے غیبت اور اس سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو پیش کی تھی، اور آج انشاءاللہ انسان کی پیدائش سے متعلق اس صورت کی آخری آیات چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہاری برادریاں اور خاندان بنائے۔ ہم نے تمہاری برادریاں اور خاندان بنائے تاکہ تم باہم شناخت رکھو یعنی ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں بڑا معزز وہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں بڑا معزز وہ ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑے باخبر ہیں۔ یعنی اصل تقوی کا اصل جو محل ہے بچے، وہ دل ہے، اور اللہ کو ہر انسان کے دل اور اس کے احساسات اور جذبات کی پوری خبر ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ آگے کیا آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ اعراب کے متعلق ہم نے پیچھے آپ کو بتلایا تھا۔ اعراب یعنی دیہاتی، بدو جو گاؤں وغیرہ میں رہتا ہے، اور لا یلتکم مضارع منفی واحد مذکر غائب، اور کم ضمیر مفعولی، علتا یعلت علتاً باب ضربہ سے کم کرنا، کسی کے حق کو دبانا۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، قالت الاعراب آمنا، اور گوار کہتے ہیں، یہ اعراب کا ترجمہ گوار سے کیا جا رہا ہے، اور گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آمنا، آپ کہیں قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن ہاں تم یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ قولوا اسلمنا، ہم مطیع ہو گئے، اور اب تک یا ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی ایمان تصدیق جو ہے، تصدیق قلبی جسے کہنا چاہیے، دل سے مان لینے کا نام وہ ایمان ہے، اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ تو ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا، اور اگر تم اللہ کا اور اس کے رسول کا کہاں مانو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو گے، یعنی سچے دل سے مسلمان ہو جاؤ گے، تو وہ تمہارے اعمال کا ذرا بھی حق نہیں ماریں گے۔ وہ تمہارے اعمال کا ذرا بھی حق نہیں ماریں گے۔ حق مارنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے، کمی زیادتی نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ ایمان والے تو بس وہی ہیں، ایمان والے تو بس وہی ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں،
پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے، ثم لم یرتابوا پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے، اور راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑتے ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں اپنے جانوں اور مالوں سے لڑتے ہیں، یعنی یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ اولئکم الصادقون ای صادقون فی الایمان، یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان کے ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر مکمل اعتقاد رکھتا ہے اور ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے لیے، احیاء کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات ہیں، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آپ کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ کو سب آسمانوں اور زمین کی چیزوں کی خبر ہے، اللہ کو سب آسمان اور زمین کے چیزوں کی خبر ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، اللہ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، وہ لوگ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لڑے بھڑے اور بغیر مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی ہم بغیر لڑے بھڑے مسلمان، ہم کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، ہم مسلمان ہو گئے۔ آپ کہیں مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت رکھو، مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی راہ دکھائی، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی راہ دکھائی۔ اگر تم دعوے میں یعنی ایمان دعوے میں سچے ہو، یعنی آدمی نیکی کرے گا تو اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو اللہ میں ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، تو تعریف تو اللہ کی کرنی چاہیے، لیکن یہ اپنے ایمان لانے کی تعریف کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتا رہے، اور احسان تو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو ایمان کی توفیق دی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آسمانوں اور زمین کی مخفی چیزیں، بے شک اللہ جانتے ہیں آسمان اور زمین کی مخفی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے کوئی کام اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور تمہاری باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کے اعمال کدھر کو جا رہے ہیں، اور وہ کن اعمال کا شکار ہو رہا ہے۔ اور جناب من اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عجیب ذات ہے کہ انسان کتنا کچھ بھی کر لے لیکن اللہ کی ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سورہ حجرات ہو گئی الحمدللہ، اور اب ہم سورہ قاف کی طرف چل رہے ہیں۔ سورہ قاف یہ آپ کے اس صورت کا موضوع بھی اس صورت میں یہ 7ویں منزل ہے، اور مفصلات شروع ہو رہے اس کے اندر۔ دیکھیے مکی اور مدنی کی تقسیم مقام نزول کے اعتبار سے نہیں بلکہ زمان نزول کے اعتبار سے ہے، اور پھر ہجرت مکمل ہونے سے پہلے جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، گرچہ مکہ مکرمہ سے باہر نازل ہوئی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، گرچہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں۔ تو اس اعتبار سے آپ کی صورتوں کی تقسیم ہے، اور اس صورتوں میں چونکہ مفصلات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس کے پہلے ہم نے صورتوں کی تقسیم میں آپ کو بتلایا تھا کہ آیتوں کے کم و بیش اور چھوٹی بڑی ہونے کے اعتبار سے صورتیں 4 قسموں میں منقسم ہیں۔ آیتوں کے کم و بیش اور چھوٹی بڑی ہونے کے اعتبار سے
صورتیں 4 قسموں میں منقسم ہیں۔ نمبر 1 طول، لمبی صورتیں، اور یہ 7 صورتیں بقرہ سے توبہ تک، اس میں فاتحہ شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر میعین ہے جن میں 100 سے زیادہ یا کچھ کم آیتیں، جیسے سورہ مریم وغیرہ میں۔ اس کے بعد پھر مثانی ہے جن میں 100 سے بہت کم آیتیں، ان صورتوں کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے ان کو مثانی کہتے ہیں۔ اور مفصلات جن میں عموماً چھوٹے چھوٹے آیتیں ہوتی ہیں، مشہور قول کے مطابق ان کی ابتدا سورہ حجرات سے سورہ حجرات سے، اور راجح قول کے مطابق سورہ قاف سے ہوتی ہے۔ پھر مفصلات کی 3 قسمیں ہیں، طوال، اوساط، قصار۔ تو طوال مفصل سورہ قاف سے سورہ بروج تک ہیں، طوال مفصل سورہ قاف سے سورہ بروج تک ہیں، اور اوساط مفصل سورہ طارق سے سورہ البینہ تک، سورہ طارق سے البینہ تک، اور قصار مفصل سورہ زلزلے سے آخر تک۔ یہ مختلف آپ کی کیفیات ہیں صورتوں کی، اور پھر مختلف باتیں اس کے اندر ہے، کن نمازوں میں کون سی صورت پڑھی جائیں گی وغیرہ، یہ تمام چیزیں احادیث میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ تفسیر کے آیتوں میں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ کے سورہ قاف والقرآن المجید، سورہ قاف چل رہی ہے۔ مجید یہ تو آپ کو معلوم ہے، فاعل کو وزن پر صیغہ صفت عظمت کے معنی، بزرگی کے معنی میں، اور موجودہ باب کروما سے ہے، بعظمت ہونا۔ اور پھر جو الفاظ ہیں تقریباً سب آپ کے معلوم شدہ ہیں، معلوم کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے آیات ہیں، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ مریج مرج سے مرج یمرج مرجن و مریجن، اس کے معنی خلط ملط ہونا اور گڑبڑ ہونا، مذبذب ہونا۔ قرآن کریم کی آیت ہیں، دیکھیے قاف یہ عربی کا 21واں حرف ہجا ہے، اس کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ باعظمت قرآن کی قسم، باعظمت قرآن کی قسم، اور قرآن قسمیں مدعا مقسم علیہ کی دلیلیں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا۔ تو باعظمت قرآن کی قسم، جی، کہ یہ قرآن کریم اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قیامت سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، مگر لوگوں نے مانا نہیں، بلکہ ان کو تعجب ہوا، بل تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، یہ ان کو تعجب ہوا۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کیا ہم کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہاں، یقیناً زندہ کیے جائیں گے۔ یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت دور کی بات ہے، امر عجیب، بہت عجیب اور دور کی بات ہے، یعنی دوبارہ ہمارا زندہ ہونا کہ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، رجع بعید یعنی دور کی بات۔ قرآن جواب دیتا ہے بالیقین ہم جانتے ہیں جو زمین میں ان میں سے گھٹاتی ہے، ہم جانتے ہیں جو زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، یعنی جن کو زمین اپنے پر بسنے والوں کو کم کرتی ہے۔ تو گویا کہ زمین آہستہ آہستہ پورے جسموں کو کھاتی ہے، یعنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور مٹی کے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس یاد رکھنے والا نوشتہ ہے، یعنی جسم کے وہ اجزاء نہ صرف اللہ کے علم میں ہیں بلکہ لوح محفوظ میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پاس سب جمع ہیں، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جب وہ ان کو پہنچی یا ان کو پہنچی، یعنی ان کے آپ کے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ سچی بات کو جھٹلانے لگے۔ اور اصل بات یہ ہے پس وہ مذبذب حالت میں ہیں۔ کس حالت میں ہیں؟ مذبذب حالت اور کیفیت میں ہیں یہ لوگ، یعنی گو مگو کی کیفیت میں، مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے۔
آپ کے دیکھیے قرآن کریم نے منذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور مبشر بھی ہیں، گویا کہ قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرانے والے ہیں اور جنت کی بشارت دینے والے اور جنت کی نعمتوں کی بشارت و خوشخبری دینے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے افلم ينظروا الى السماء افلم ينظروا الى السماء فوقهم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ قرآن کریم کے آیات ہیں افلم ينظروا الى السماء، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، یعنی منکرین بعد البعث الموت کی یعنی قیامت کا انکار کرنے والوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا جو اتنا بڑا نیل گو آسمان چھت کی طرح پھیلا ہوا ہے، زمین نیچے پھیلی ہوئی ہے، جی یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کہ اس کو انہوں نے دیکھا نہیں؟ اگر دیکھتے تو سوچتے ہم نے اس کو کیسے بنایا، کیف بنیناہا، ہم نے اس کو کیسے بنایا، یعنی نہایت بلند وسیع سے وسیع اور مضبوط کیا اور اس کو مزین کیا یعنی ستاروں سے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں، پھٹن نہیں ہے، بغیر پھٹن کتنا بڑا آسمان ہے بغیر شگاف کے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، مدہ مدو سے، زمین کو ہم نے پھیلایا، نہایت وسیع تر زمین ہے، اور اس میں پہاڑوں کو جمایا، نصب کیا اس میں میخی کی طرح، اور ہم نے اس میں ہر خوشنما قسم اگائی، یعنی کھانے پینے کی، معیشت کی چیزیں، جتنی خوشنما چیزیں ہو سکتی ہیں ہم نے وہ تمام چیزیں اس کے اندر اگائی۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یعنی زمین کو ہم نے اس لیے ایسا بنایا کہ ہر رجوع ہونے والے بندے کی بینائی اور دانائی کے لیے، ہر رجوع ہونے والے بندے کی بینائی اور دانائی کے لیے، تاکہ وہ ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا قائل ہو جائے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا فَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور ہم نے بادل سے نفع بخش پانی برسایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، نفع بخش، اور ہم نے بادل سے نفع بخش پانی برسایا، اور بارش کا پانی ہر جگہ پر جاتا ہے، جانوروں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، بس ہم نے اس کے ذریعے باغات اگائے، ہم نے اس کے ذریعے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ پیدا کیا، اور کھیتی کا غلہ پیدا کیا، اور لمبے لمبے کھجور کے درخت اگائے، اور لمبے لمبے کھجور کے درخت اگائے جن پر تہ بتہ جمے ہوئے خوشے لگتے ہیں، جن پر تہ بتہ آپ کے جمے ہوئے خوشے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آپ کے بہت زبردست آپ کی نعمتوں کا تذکرہ اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، ہم نے اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا، کذالک الخروج، جیسے زمین کے پودے نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی، ایسے کہ قیامت کے دن قبروں سے نکلنا ہوگا، کذالک الخروج۔ اس مجلس میں ہم نے یہاں تک کہ گفتگو کی سورہ قاف کا آغاز ہوا الحمدللہ، اور آئندہ مجلس میں انشاءاللہ مزید آیتوں کی طرف ہم آپ کو اشارہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔